بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامیات لازمی انٹر پارٹ 1 میں چیپٹر 1 میں اہم ترین ٹاپک ہے ختم نبوت۔ آج کے لیکچر میں ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اہم ترین لانگ کوسچن کے طور پر بھی آتا ہے۔ اس ٹاپک میں MCQs بھی آتے ہیں، شارٹ کوسچن بھی آتے ہیں۔ اگر آپ لانگ کوسچن لکھنا چاہیں تو ان سب ہیڈنگ کو ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ دیں ختم کا لغوی معنی۔ ختم کا لغوی معنی ہے مہر لگا دینا، بند کر دینا، کسی کام کو انجام تک پہنچانا، کسی کام کو کر کے فارغ ہو جانا۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ دیں اصطلاحی مفہوم، اور وہاں لکھیں گے ختم نبوت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، پھر ایک ایک کر کے کئی انبیاء کرام دنیا میں آئے، وہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری الہامی کتاب قرآن مجید عطا فرمائی ہے، اور اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں ختم نبوت کے دلائل، اور یہاں لکھیں کہ ختم نبوت کے بے شمار دلائل ہیں۔ اس کے 3 دلائل آپ 3 پوائنٹس میں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کی سب ہیڈنگ دے دیں گے رسالت عام، اور یہاں لکھیں گے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء یا رسول آئے ان کے اپنے اپنے ادوار تھے، وہ اپنے اپنے قبیلوں اپنی اپنی اقوام کے لیے آئے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور ہر زمانے ہر قوم کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ گویا آپ تمام انسانیت کے رسول ہیں، اس لیے اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری ہیڈنگ دیں دین کامل یا شریعت کامل، اور یہاں لکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ بھی ہے، رسالت محمدی کی یہ ایک خصوصیت ہے، یا یوں کہیے ختم نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل عطا فرمایا ہے، آپ کو شریعت کاملہ دی گئی ہے، آپ کے دین کو مکمل کرنے کا رب تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے، اس لیے اب کسی اور نبی یا رسول کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں محفوظ کتاب۔ یہاں لکھیں گے کہ ختم نبوت کی ایک اہم ترین دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے، اور یہ محفوظ ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ اس کتاب میں قیامت تک کوئی تبدیلی یا رد و بدل نہیں کر سکتا، اس لیے اب قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب قرآن مجید سرچشمہ ہدایت ہے، لہذا اب کسی اور نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ ہیڈنگ دیں آیات قرآن کی روشنی میں، اور یہاں پر یہ بتائیں گے کہ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے۔ علماء کرام نے 100 آیات تو ایسی بیان کی ہیں جس سے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہوتی ہے۔ بہت سی آیات ہیں، چند آیات درج ذیل ہیں۔ آیت نمبر 1 کی ہیڈنگ دیں، اور یہاں لکھیں گے سورۃ احزاب کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ یہ ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے۔ علماء کرام نے مفسرین نے اس کا ترجمہ سب سے آخری نبی قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ ایک اور ہیڈنگ دیں گے آیت نمبر 2۔ آیت یہ ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ ہیڈنگ دیں آیت نمبر 3۔
اور یہاں پر یہ آیت مبارکہ لکھ دیں گے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنا احسان پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ تو یہاں بھی یہ ثابت کر دیں جب دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ نے احسان پورا کر دیا ہے، اللہ نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے، اب کسی اور دین کسی اور نبی رسول کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں احادیث نبوی کی روشنی میں، اور یہاں لکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے، دنیا والوں کو بتایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حدیث نمبر 1 کی ہیڈنگ دیں، اور یہاں لکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو کوئی دوسرا اس کا جانشین بنا دیا جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح حدیث نمبر 2 کی ہیڈنگ دیں، اور وہاں بک پر اگلی حدیث لکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے کوئی عمارت بنائی ہو اور بہت ہی خوبصورت عمارت بنائی ہو، لیکن اس کے ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو، وہ اینٹ میں ہوں۔ گویا آپ نے نبوت اور رسالت کو ایک عمارت کی طرح، ایک محل کی طرح قرار دیا، اور اپنے آپ کو اس عمارت کی آخری اینٹ قرار دیا۔ جس طرح آخری اینٹ لگ جانے سے عمارت مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ کچھ اور احادیث بھی لکھیں گے، حدیث نمبر 3 کی ہیڈنگ دیں، اور یہاں لکھیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث نمبر 4 کی ہیڈنگ دیں، اور یہاں لکھ دیں گے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ حدیث نمبر 5 آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یوں آپ احادیث سے بھی یہ ثابت کر دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہیڈنگ نیکسٹ اجماع صحابہ، یہاں لکھیں کہ تمام صحابہ کرام کے اس بات پر اجماع تھا، یعنی وہ سب اس مسئلے پر متفق تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا، خاص طور پر جنگ یمامہ کی ہیڈنگ دیں۔ یمامہ عرب کا ایک علاقہ ہے، اور وہاں کے ایک سردار تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب ہم اسے کہتے ہیں۔ اس نے بھی حضور پاک کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا، کئی اور قبیلوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لہذا صحابہ کرام کو اس کے اس دعوے پر بہت دکھ ہوا، اور صحابہ کرام نے مسلمہ کے ساتھ جہاد کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے ایک لشکر بھیجا صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام کے درمیان اور مسلمہ کے حامیوں کے درمیان یمامہ کے مقام پر جنگ ہوئی، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس میں مسلمہ مارا گیا، اس کے لشکر کو شکست ہو گئی، لیکن صحابہ کرام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو ایک مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، کیونکہ وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں اجماع امت، اور یہاں پر یہ لکھیں صحابہ کرام کے بعد آنے والے ہر دور میں امت کے تمام مسلمانوں کا، تمام علماء کرام کا یہ متفقہ عقیدہ رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں،
سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے اگر بعد میں کسی مقام پر کسی آدمی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو علماء کرام نے اس کے خلاف جہاد کیا، علماء کرام نے اس کا مقابلہ کیا، اس کی کتابیں لکھی، اس کا خاتمہ کیا۔ ایک اور ہیڈنگ دیں، فتنہ قادیانیت۔ یہاں لکھیں گے انڈیا کے شہر قادیان میں ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا انگریزوں کے دور میں۔ تو اب انگریزوں نے اس کی سپورٹ کی، لیکن علماء اسلام نے اس کا مقابلہ کیا، اس کے خلاف کتابیں لکھی، اس کو مناظرے کا چیلنج کیا، اس کے خلاف احتجاج کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ بھی کافر ہے، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی مردود کو اپنا نبی تسلیم کرتا ہے، وہ مرزائی کہلائے یا قادیانی کہلائے یا اس کو احمدی کہا جائے یا لاہوری گروپ کہا جائے، تو یہ سب غیر مسلم ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ اسلام کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آئین پاکستان، یہ ہیڈنگ دیں اور یہاں لکھیں کہ 1974 میں آئین پاکستان میں اس بات کی ترمیم کر کے وضاحت کر دی گئی کہ مسلمان وہ ہے جو عقیدہ ختم نبوت پر مکمل یقین رکھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے اور کسی مرزائی احمدی یا قادیانی کو تسلیم نہ کرے، وہ مسلمان ہیں۔ پاکستان کے علاوہ دیگر اسلامی دنیا میں بھی اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ مرزائی یا قادیانی یا احمدی یہ سب غیر مسلم ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو یوں ہم نے اس ٹاپک کو پڑھا، عقیدہ ختم نبوت، قرآن، حدیث، اجماع امت، تینوں سے ثابت ہے، دلائل دیجئے۔ اس طرح یہ لانگ کوسچن آتا ہے، اس میں سے MCQs بھی آتے ہیں، شارٹ کوسچن بھی آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عقیدے پر قائم رہنے کی اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیاب فرمائے۔ آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملاحظہ کیا، امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔